میں سب سے بڑی تھی، میرے بعد مریم کا نمبر تھا۔ خالہ زاد سے میری شادی ہوئی تو مہندی والے دن پھوپھی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مریم کا رشتہ افتخار کے لیے لے لیں گی۔ شادی میں مریم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ افتخار نے بھی ماں کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہم 4 بہنوں میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو سب سے زیادہ حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ میکے میں شادی کے بعد ہماری پہلی دعوت پھوپھی نے کی اور اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے پھپھو کہ آپ نے مریم کو بہو بنانے کا ارادہ کیا ہے، ورنہ یتیم لڑکیوں کو کب جلد اچھے رشتے ملتے ہیں۔ ان دنوں وہ زیادہ امیر نہ تھیں لیکن ہم سے خوشحال تھیں کیونکہ میرے والد کی وفات کو 6 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ مرحوم ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے۔ ان دنوں کلرک کی تنخواہ کم ہوا کرتی تھی اور ایمانداری کے سبب ہمارا گزارا والد صاحب کی تنخواہ پر مشکل سے ہوتا تھا۔ بس سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ ابو کے بعد ہم نے کٹھن وقت دیکھا مگر امی نے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا تھا۔ پھپھو نے جب مریم کا رشتہ مانگا تو امی خوش ہو گئی۔ خیر سے مریم کی منگنی پھپھو کے بیٹے افتخار سے ہو گئی تو امی کی فکر میں کمی آئی۔ اب مطمئن تھی۔ باقی 2 چھوٹی بیٹیاں تو ابھی پڑھ رہی تھیں، ایک چھٹی اور دوسری 7ویں میں تھی۔ افتخار کا مستقبل روشن تھا۔ اس کا انجینئرنگ کا آخری سال تھا۔ امی سے کہا گیا تھا کہ جون ہی ہمارا بیٹا سالانہ امتحان دے گا، شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ افتخار بھائی کے فائنل پیپر ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا تھوڑا سا وقت اور چاہیے۔ اچھی نوکری ملنے کی جلد توقع ہے، ملازمت ملتے ہی شادیانے بجائیں گے۔ مریم کو اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی تھی۔ امی چپکے چپکے تھوڑا بہت جہیز بنانے میں لگی تھی۔ انہی دنوں افتخار کو اچانک بیرون ملک جانے کا چانس مل گیا۔ وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا اور مریم کو اس کی جدائی سے اندیشے ڈراتے تھے۔ ایسی کئی کہانیاں سن رکھی تھی کہ لڑکا بیرون ملک گیا تو وہاں کا ہو کر رہ گیا، وہاں کسی اور سے شادی کر لی۔ منگیتر انتظار کی آگ میں جلتی رہ گئی۔ والدہ نے پھپھو سے بات کی۔ وہ بولیں ایک دفعہ جانے دیں، 1 سال بعد آئے گا، تب تک اچھی تیاری کر لیں گے۔ ہم کوئی غیر نہیں کہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ فکر نہ کرو بھابھی، 1 سال تو پلک جھپکتے گزر جاتا ہے، میں زبان دے کر پھرنے والی نہیں۔ پھپھو کی تسلیوں پر امی نے اعتماد کر لیا۔ افتخار بیرون ملک چلا گیا اور میری بہن اس کے انتظار میں اپنے اندیشوں سے لڑنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ افتخار بھائی نے سعودی عربیہ جاتے ہی اپنے دوسرے بھائی کو بھی بلا لیا۔ اس کا ایک غیر ملکی کمپنی سے 3 سال کا معاہدہ ہو گیا۔ دونوں بھائی خوب کما رہے تھے۔ وہ تقریباً ساری کمائی گھر بھجوا رہے تھے۔ اس کمائی سے ان کے گھریلو حالات خوب سے خوب تر ہوتے چلے گئے۔ دولت سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ ان کے تو مزاج ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ اب جب پھپھو آتی اس قسم کی باتیں کرتی، فلاں نے بیٹی کو جہیز میں گاڑی بنگلہ دیا ہے، لڑکی بھی ڈاکٹر ہے، لوگ سوچ سمجھ کر رشتہ کرتے ہیں، ساس نندوں کو بھی زیور دیے جاتے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے میں ایک شادی میں گئی تو لڑکی والوں کی فراخ دلی پر حیران رہ گئی۔ ساس کو 10 تولے کے کڑے اور ہر نند کو 2-2 تولے کے دیے اور تمام رشتہ داروں کو قیمتی جوڑے دیے۔ لوگ بڑی دھوم دھام سے بیٹیاں رخصت کرتے ہیں۔ امی ان کی باتیں سنتی تو دل تھام لیتی، سوچتی یہ ان کو کیا ہوتا جا رہا ہے، کیا دولت آ جانے سے انسان کے مزاج اتنے بدل جاتے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں سن کر بھی امی خوش تھیں، کہتی تھیں کہ دیکھتی ہوں کب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے۔ آخر کار ان باتوں کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی دیکھ رکھی تھی اور اب کسی بہانے سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی آتی ہر بار نئی آگ لگا جاتی تاکہ بھاوج کا دل کسی طور پر برا ہو جائے۔ جب پھپھو آتی میرا دل سناٹے میں آ جاتا کہ جانے اب کیا کہنے آئی ہیں۔ عزت و تکریم میں بھی ہمارے گھر والے کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے کہ ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ 1 سال بعد افتخار گھر آ گیا۔ پھپھو نے اس کا دل ہم سے پھیرنے کی اپنی طرف سے باتیں جڑیں کہ وہ لوگ عجیب شرطیں لگا رہے ہیں، شاید رشتہ نہیں دینا چاہ رہے۔ تب افتخار نے کہا کہ میں خود جا کر ممانی سے بات کرتا ہوں۔ افتخار کے تیور دیکھ کر پھپھو سہم گئیں۔ کہا کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود سنبھال لوں گی، تمہیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، تمام معاملہ اور خراب کر دو گے اور ہم ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہ اگر شرائط کی بات کر رہی ہیں تو ہم بھی کچھ شرطیں لگا دیں گے، وہ خود ہی راہ راست پر آ جائیں گے۔ اتنے عرصے منگنی رہی ہے، اب رشتہ توڑنا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ افتخار ایک فرما بردار بیٹا تھا۔ اس نے ماں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ تو آیا ہی اس واسطے تھا کہ اپنے وعدے کا پالن کر سکے۔ وہ اپنی منگیتر کو بھولا نہیں تھا۔ انہی دنوں امی جان سے مکان خالی کروا لیا گیا تو وہ ایک دوسرے محلے میں کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئیں۔ پرانے محلے میں ساری خواتین امی سے ہی کپڑے سلواتی تھیں۔
यहाँ आकर माली हालात ख़राब हो गए। किसी से भी वाकफियत ना थी। वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में 2 प्लाट खरीदे थे जिसकी किस्तें वो तकरीबन 10 साल तक भरते रहे थे। उनका ख्याल था कि एक प्लाट को फ़रोख्त करके दूसरे पर मकान तामीर करा लेंगे। छोटे भाई का आखिरी तालीमी साल था। अम्मी को इंतज़ार था कि वो मुलाजमत पर लगे तो फिर एक प्लाट बेचकर इस रकम से दूसरे पर घर तामीर करा लेंगे। बेटे के मजबूर करने पर फुप्पो शादी की तारीख लेने आ गईं। साथ ये भी सुना गई कि अब हमारा सोसाइटी में ख़ास मकाम है, देखो लड़की को खाली हाथ ना भेज देना वरना लोग बातें बनाएंगे, और सास नंदों को भी कुछ जेवर देना होगा वरना हमारे मेहमान हंसेंगे कि किन लोगों में रिश्ता कर दिया है। अम्मी ने उनकी बातों को तहम्मुल से सुना। उन्होंने पाई जोड़कर मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम और शादी का खर्चा इकट्ठा किया था। अम्मी ने हमसे मशवरा किया सिवाय मरियम के। भाई ने कहा, माँ मैं मंजिल से बहुत करीब हूँ, आप फिक्र ना करें, एक प्लाट बेच दें और फूफो की हैसियत के मुताबिक मरियम की शादी करें ताकि उनकी जग हंसाई ना हो। जब मैं कमाने लगूंगा मकान को तामीर कराने की सबील भी निकल आएगी। बेटी की ज़िंदगी और खुशी का मामला था। इफ्तिखार बहुत अच्छा लड़का था। वालदा ने कुछ गौर व गौश के बाद भाई को प्लाट फ़रोख्त करने की हिदायत कर दी। भाई ने भाग दौड़ करके प्लाट को औने पौने बेच दिया कि मरियम की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। वालदा ने फुप्पो और उनकी बेटियों के लिए सोने के हल्के फुल्के जेवर भी बनवाने को दे दिए। उनका ख्याल था ये सब करके बेटी के लिए ज़िंदगी भर की अनमोल खुशियाँ खरीद लेंगे। इधर मरियम माँ की फजूल खर्ची पर सुलग रही थी तो उधर इफ्तिखार के फरिश्तों को भी खबर ना थी कि उसकी वालदा साहिबा क्या घूल खिलाती फिर रही हैं। मरियम मायों उपटन लगाने से पहले ही जिद पकड़ गई। ढोलक की थाप पर उसका दिल यूं धड़कता था जैसे उसे उसकी आवाज़ में तोपों की घिन गरज सुनाई देती हो। हम समझ रहे थे इफ्तिखार को सारी हकीकत मालूम है, क्योंकि उसकी माँ ऐसा तासुर दे रही थी जैसे वही अपनी माँ को नाई नाई हिदायत देकर हमारे घर भेज रहा हो। मरियम को भी अब रह रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हम गरीबों के साथ किया जा रहा है, क्या अपने ऐसा सलूक करते हैं अपनों के साथ। मेहंदी वाले दिन फूफो बड़ी धूमधाम से अपने मेहमानों के साथ आ गईं। मेहंदी की रस्म से कबल उन्होंने खामोशी से अम्मी का हाथ पकड़ा और बोली, भाभी इसे पढ़ लो, फिर मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। अम्मी ने कागज़ खोल कर पढ़ा। ये कुछ चीज़ों की फहरिस्त थी, फर्नीचर, गाड़ी और एक प्लाट का मुतालबा था। अम्मी के हाथ कांपने लगे, मुंह खुला का खुला रह गया। आपका ये भारी मुतालबा मैं कैसे पूरी कर सकती हूँ? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अगर ये सब दरकार था तो पहले की कहा होता। तुम हमारी माली हालत से वाकिफ़ हो, अगर ना दे सकते तो रिश्ता ख़त्म कर लेते। अब तो कार्ड भी सब जगह चले गए हैं। इस वक्त ऐसा मुतालबा ना करो जो मैं पूरा ना कर सकूं। क्यों अपनी और हमारी इज्जत से खेल रही हो? अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो भी हमारी इज्जत में कमी आएगी। देखो भाभी, मुझे मालूम है भाईजान महरूम ने अपनी ज़िंदगी में 2 प्लाट खरीदे थे, वो किस दिन के लिए रखे हैं। यही वक्त है अपनी इज्जत बनाने और शान शौकत दिखाने का। अरे भाई, इनको बेच दो। शब्बो एक बेच दिया है तभी शादी के अखराजात पूरे हो रहे हैं, दूसरा कैसे बेच दूँ? इतनी जल्दी क्यों कर बिकेगा? कुछ तो खुदा का खौफ करो, कीमत लगवा लो, खरीद लेती हूँ, नहीं तो कार बाद में दे देना। फिलहाल प्लाट और फर्नीचर से काम चला लेंगे। अरे भाई, जो चीज़ दुल्हन लाएगी इनको वही इस्तेमाल करेगी। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो आप लोगों की इज्जत बनाने वाला मामला है। अम्मी उससे ज़्यादा ना सुन सकी, वो पलंग पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी को रोता पाकर मैं उनके पास गई। जब हाल मालूम हुआ तो मैंने फुप्पो से कहा कि आपने बहुत कम वक्त में हमें इम्तिहान में डाला है। बहरहाल आप बैठिए, थोड़ी देर बाद मैं अपने शौहर से बात करती हूँ। मरियम एक तरफ मायों बैठी हुई थी, इसकी सहेलियाँ पास थी। मैंने उनको ज़रा देर के लिए कमरे से बाहर भेज दिया कि ज़रूरी बात करनी है। मरियम को बताया कि फूफो प्लाट हथियाना चाहती हैं, जहेज में कोई काम की चीज़ नहीं है, बेटी को प्लाट दे दो। तो तुम क्या कहती हो? मरियम का जर्द चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, जाने उसके बदन में उस वक्त कहाँ से खून आ गया था। आखिर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है तुमने प्लाट बेचा है तो बेटी को हर चीज़ देकर इज्जत से रुखसत कर दो। अब तुम्हारे पास से रुपए पैसे की कमी नहीं है। अजीब बात है, क्या अपने महरूम भाई की बेवा के साथ एक ननंद ऐसा सलूक करती है? ये सुनकर मरियम ने दुपट्टा सर से उतार फेंका। बोली, मैं करती हूँ जाकर फूफो से बात। नीयत खराब थी तो इस मरले तक क्यों पहुँचाया? अब रातियों के सामने हमें बेइज्जत करना चाहती हैं। मरियम के खतरनाक तेवर देखकर मैंने कहा, तमाशा ना बनाओ,
ذرا صبر سے کام لو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ دوسرے کمرے میں آ کر میں نے افتخار کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ اپنی فہرست کا کاغذ لے کر میرے پاس آ جائے۔ مجھے اس معاملے سے امی نے بے خبر رکھا ہے۔ گاڑی گلی میں کھڑی تھی۔ 1 منٹ کو دولہے کے گھر جانا ہے، میں نے اپنے شوہر سے کہا۔ آدھے گھنٹے میں ہم افتخار کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالی، پھر قلم اور کاغذ نکالا اور میرے شوہر سے کہا، میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیے۔ پھپھو جان، آپ کو بھاری فرنیچر، برتنوں کے سیٹ، ریفریجریٹر، حتیٰ کہ کار تک جہیز میں مل جائے گی، لیکن میری یہ بھی ایک شرط ہے۔ آپ کو ڈیفینس میں میرے لیے 2 کنال کی کوٹھی خریدنا ہوگی، جہاں میں اپنی بھاری جہیز کو سجاؤں گی۔ اس گھر میں صرف میں اور ایک افتخار رہیں گے۔ اگر آپ کی میری فرمائش منظور نہیں تو پھر ہمیں بھی آپ کے مطالبہ منظور نہیں ہے۔ فقط مریم۔ افتخار نے کہا، یہ خط اپنی امی کو دے دیجیے، آگے میں سنبھال لوں گا۔ یہ تحریر مریم کی طرف سے پھپھو کو پہنچی تو وہ جکرا گئیں۔ دوڑتی ہوئی بیٹے کے پاس گئیں کہ دیکھو ان لوگوں کی شرافت، ایک تو غربت کے باوجود ہم ان کی لڑکی لے رہے ہیں، اوپر سے ان کے ایسے نخرے، اتنی بڑی شرط لگا دی۔ افتخار نے آپے سے باہر ہوتے ماں کو تھاما۔ وہ بولا، آپ نے بھی تو ایک فہرست ممانی جان کو دی ہے۔ انہوں نے تو انکار نہیں کیا۔ ابھی باجی کے شوہر آئے تھے، وہ کہہ گئے ہیں، بیٹا جو فہرست تم نے بھجوائی ہے ہم سب اشیاء دے رہے ہیں، فکر مت کریں۔ تو امی جان، جب غریب ہو کر وہ اپنی عزت رکھ رہے ہیں تو ہم صاحب حیثیت ہوتے ہوئے ان کا ایک مطالبہ کیوں نہ مان لیں؟ ہم اپنی یہ کوٹھی مریم کے نام کر دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، کیا ہم کو دربدر کرنے کا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر ہم بھی ان سے کچھ لیتے ہیں اور نہ انہیں کچھ دیتے ہیں۔ سادگی سے شادی ہو جانے دیجیے، مجھے سرے سے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ ابھی جا کر اسے ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ جب دروازے سے بارات لوٹ آئے گی تب دیکھتی ہوں کیسے کرتی ہیں ہماری بھاوج مریم کی شادی۔ ہماری کیا جگ ہنسائی ہوگی جو ان کی ہوگی۔ رخصتی میں 2 دن باقی ہیں امی جان، میں ہرگز ایسا نہ ہونے دوں گا۔ افتخار کے والد نے بھی بیٹے کا ساتھ دیا۔ بیگم یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دنیا والوں کا نہیں، کم از کم اپنے محروم بھائی کا خیال کرو۔ بیگم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بیٹے کے سامنے پھپھو کو ہار ماننا پڑ گئی۔ نکاح برطانیہ میں مردوں کے درمیان ہوا۔ افتخار نے نکاح نامے پر یہ بھی لکھوا دیا کہ اگر خدا نخواستہ لڑکی کو طلاق ہو گئی تو دولہا 50 تولہ سونا اور کوٹھی لڑکی کو دے دے گا۔ اور اگر اس لڑکی میں لڑکی کو کوئی جسمانی گھن پہنچا تو دلہن کے ورثہ قانونی چارہ جوئی کے مجاز ہوں گے۔ اس شرط کا علم پھپھو کو بعد میں ہوا۔ وہ خوب چلائیں تو بیٹے نے کہا، اکثر جہیز نہ لانے پر سسرال میں بہو کے ساتھ انتقامی کارروائی کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، لہٰذا میں نے اس رجحان کو حوصلہ شکنی کی خاطر یہ لکھوا دیا ہے۔ یہ پھپھو کے لیے سخت توہین کا باعث تھا، مگر اب صبر کا گھونٹ پینا ہی تھا۔ مریم کو بھی ہم نے سمجھا دیا تھا کہ افتخار بے قصور ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔ پھپھو کی سوچ بھی صحیح تھی، لہٰذا اب تم نے سسرال میں جا کر سب کے ساتھ عزت و اخلاق سے پیش آنا ہے۔ پھپھو کچھ کڑوی بولیں تو درگزر کر دینا۔ افتخار نے بھی اسے پہلے دن سمجھایا کہ بڑوں کی عزت کرنا لازم ہے، تمہاری فرما برداری اور تحمل نیکی بن کر تمہارے نصیب سنوار دے گا۔ سچ کہا تھا افتخار نے۔ چند دن بعد پھپھو کا منہ پھولا رہا، بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ وہ غلطی پر تھی۔ مریم کو سینے سے لگا لیا، ایک پل اس کے بنا نہ رہ پاتی تھی۔ کہتی تھی کہ کتنی نادان تھی میں، اتنی اچھی بچی کو ٹھکرا رہی تھی، میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ پھپھو نے بھی افتخار سے کہا، شاباش بیٹے، تم تعلیم یافتہ ہو، اس لیے انسانیت کے پاسدار ہو، مجھے تمہارے جیسے بیٹے کا باپ ہونے پر فخر ہے۔ یہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی فراست تھی جس نے مریم جیسی محبت کرنے والی خوبصورت لڑکی کی زندگی میں دکھوں کے بجائے خوشیاں بھر دیں، ورنہ ہماری پھوپھی نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔